بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان کربلا میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لخت جگر، نور نظر، شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطاں ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد پھر یہ کسی سے تعارض نہ کرے گی۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اجازت مل گئی تو امام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار دے دی۔ بیٹے نے اپنے بابا جان خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبائے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آراں کا خطبہ پڑھ رہا تھا، جس کا روئے تاباں حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری کا چمکایا اور یہ شیر پڑا، یعنی اے یزیدیو جان لو میں علی اکبر ہوں، میرے باپا کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رجز پڑی ہوگی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینہ سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، ظالمو اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہتر ہو اسے میدان میں بھیجو، میں دیکھتا ہوں میرے مقابلہ میں کون آتا ہے۔ کسی کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کسی کی دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا شیر کے سامنے آتا۔ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلہ کری نہ آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صف پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کا تراقدہ چلتے بڑھتے پھٹتے گئے، ایک ایک وار میں کئی کی اوپر جوانوں کو گرا دیا، کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا، کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے، پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، ابا جان پیاس کا غلبہ ہے، پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں سب کو موت کے گھاٹ اتارتا۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹی کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو تشنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ دست شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا، انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان کی دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی، میدان جنگ میں پہنچ گئے، دشمنوں کے مقابلہ ہو کر کے پکارا، ہے کوئی میرا سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہو، تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا، جب تم میں سے کوئی مقابلہ میں گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا، تمہارے بہت سے بہادروں کو اس نے تحقیق کر دیا، بھوکا ہے پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر بھی للکار رہا ہے، تم میں سے کوئی اس کے مقابلے میں طاقت نہیں رکھتا۔
اللہ اکبر، غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کریے، سر کاٹ لے۔ اللہ، تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنی دلا دوں۔ طارق بدبخت گورنی کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا۔ سامنے پہنچتے شبیہ پیمبر پر نیزہ سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا، گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس کا قتل ہوتے دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ نہیں رکھی، شہزادے حسین پر ٹوٹ پڑا۔ علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا تو نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزہ کو تلوار سے قلم کر دیا، پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے کے لیے آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنے شروع کر دیا۔ آپ بھی برابری جوابی حملے کرتے رہے، دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ وہ تلواروں کی لگاتار ضربوں سے تن نازرین زخموں سے چور چور ہو گیا۔ چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا، اے بابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے، شہزادے کو اٹھا کر خیمہ ملائے، سر کو گود میں لیا، ان کے چہرے انور سے خون آلودگی صاف کرنے لگے۔ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دیں۔ امام پاک کے آخری دیدار سے محفوظ ہے، آنکھیں بند ہو گئی، بہشت برین کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون نہ حق رنگ لائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھول تو وہ دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنجوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر کھار نہ چھوڑا حسین کا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین نے کربلا کے میدان میں، کربلا کی سرزمین پر، کربلا کی تر تپتی ریت پر میرے امام حسین نے ایسا انداز شہادت پیش کیا اور اپنے فرزندان ایمن کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ زمانہ یاد کرے گا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یزیدی مٹ گئے، میرے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو آئیے حسین کا نام سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔